السلام علیکم، میں ہوں حامد میر۔ پاکستان کی بدلتی سیاسی صورتحال اور اس کے ساتھ جو اس میں عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فریش الیکشن ہے یا فریش مینڈیٹ ہے وہی اس کا حل ہے؟ جو موجودہ صورتحال ہے اور موجودہ حکومت ہے، وہ جتنے بھی کرائسس اسے فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اگر یہ چیزیں ان کے لیے سارٹ آؤٹ کرنا مشکل بات ہے تو ڈیفینیٹلی جو نئی حکومت آئے گی وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کی ہو، یا پھر اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے اسے بحران زدہ ایک حکومت ملے گی اور اسے بہت سارے کرائسس فیس کرنے پڑیں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور اسے چیزیں مینیج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جو بھی موجودہ صورتحال ہے اس میں ڈالر ڈبل سینچری کراس کر چکا ہے، یعنی کہ عالمی مارکیٹ میں ڈالر کی جو قیمت ہے وہ 200 تک پہنچ گئی ہے، اور اس بگڑتی سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے 38 پروڈکٹس پہ پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، جس میں سیل فون ہے، فرنیچر ہے، کارڈز ہیں، فروٹ ہے، ہوم اپلائنسز ہیں اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ تو یعنی کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری معیشت ہے ہماری وہ بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ڈالر سے انٹر لنکڈ ہے، بے شک وہ پیٹرول ہو، گیس ہو، یا پھر ہماری اشیاء خورون ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس سے منسلک ہیں، اور جو عدم توازن بڑھتا جا رہا ہے یہ پاکستان کو بینکرپسی کی طرف یا پاکستان کو دیوالیے کی طرف لے کے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو ابھی جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں پہلے ایسے کبھی صورتحال نہیں ہوئی کہ عدم اعتماد آئی ہے، پھر اس کو اتنے برے طریقے سے کیا گیا ہے، ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کی گئی ہیں، اس کے بعد پھر پنجاب میں اتنی بری طرح صورتحال ہوئی، اس کے بعد گورنر کے ساتھ جو ہوا، اور ابھی پھر جو سپریم کورٹ نے 63 ڈے کا فیصلہ سنایا، ٹھیک ہے، اور نون لیگ کے ساتھ بڑا پرینک ہوا، اور ابھی جو الیکشن کمیشن میں 25 پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین ہیں ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ 30 دن میں انہوں نے فیصلہ سنانا تھا، اور منگل کو انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اب کل 3 بجے انہوں نے فیصلہ سنانا ہے۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا بڑا فیصلہ ہوگا کیا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ منحرف اراکین کو تاحیات کے لیے نااہل کیا جائے گا یا پھر اس کے ساتھ ان کو کچھ سال کی سزا دی جائے گی، یا معاملات جاتے کس طرف ہیں۔ تو دیکھیں گے چیزیں جو ہیں وہ حتی الامکان آپ کہہ لیں کہ ایک کراس ایک لائن ہوتی ہے، ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، اس ریڈ لائن کو کراس کر گئے ہیں۔ اب جو بھی گورنمنٹ آئے گی، جس بھی پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی، اسے بہت سارے کرائسس فیس کرنے پڑیں گے، وہ آئل کا کرائسس ہے، وہ لوڈ شیڈنگ کا کرائسس ہے۔ ابھی جو موجودہ صورتحال میں کرائسس چل رہا ہے سب سے بڑا وہ لوڈ شیڈنگ کا کرائسس ہے۔ آج سے 3 سال 4 سال 5 سال پیچھے چلے جائیں تو لوڈ شیڈنگ آج سے 3 4 5 سال پیچھے چلے جائیں تو لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، وہ لوڈ شیڈنگ زیرو تھی، کاروبار بہترین چل رہے تھے، انڈسٹری بہترین چل رہی تھی، لیکن ابھی جو لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے، دن میں 4 سے 5 سے 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، انڈسٹری بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، نچلا طبقہ متاثر ہو رہا ہے، اتنی گرمی کی شدت اور حدت ہے، اور اس میں جو ہے بچے بوڑھے بلک رہے ہیں، ایک ہیٹ ویو چل رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو یہ ساری صورتحال ہے جو کل ملا کے ساری اکانومی کو بھی خراب کر رہی ہیں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے منہ میں حق، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف نہ لے کے جائے جس طرح کی صورتحال سری لنکا میں ہوئی بینکرپسی کے بعد، اور ان کے پاس اپنے سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، پیٹرول کی قیمت پیٹرول منگوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مطلب کہ چیزیں آل ٹوگیدر جو ہیں وہ ڈیفالٹ کی طرف ہیں۔ تو ویورز آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ جو نئی حکومت بنے گی، اگر فریش الیکشن کی طرف اکتوبر میں موو کیا جاتا ہے تو جو بھی حکومت آئے گی کیا وہ ساری یہ چیزیں جو جتنا بھی بحران ہے، جتنے بھی کرائسس ہیں اسے مینیج کر سکے گی؟ آپ کے خیال میں جو فریش الیکشن ہوگا، فریش مینڈیٹ آئے گا، اس میں کون سی پارٹی جو ہے اپنی حکومت بنائے گی، یا پھر وہی جو اس دفعہ جس طرح پی ڈی ایم نے حکومت بنائی ہے اسی طرح 10 12 13 پارٹیاں مل کے اپنی حکومت بنائیں گی؟ اور کیا آپ کے خیال میں جو پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو 2/3 میجارٹی دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی جو آئندہ آنے والے سال ہیں، تاکہ وہ پراپر طریقے سے لیجسلیشن کر سکیں، ملک کو آگے لے کے جا سکیں؟ چونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا ایک نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو لیجسلیشن کر کے ایک جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی صف میں لے کے آنا چاہتے ہیں، جبکہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جو سٹینڈ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو مین مقصد ہے روٹی کپڑا اور مکان ہے، جو عام اور غریب عوام ہے اس کو 2 وقت کی روٹی دینا ہے۔ ناظرین یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، کپڑا مکان چاہیے، پاکستان کی سربلندی چاہیے، کیا چیز چاہیے؟ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔